آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو نوجوانان جنت کے سردار کہے ہیں کہ حسن حسین کا نوجوانان جنت کا سردار ہونا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کی راوی ہیں، آپ کے فرزند عبداللہ بن عمر بھی اس حدیث کے راوی ہیں، لیکن معاشرے میں آپ ایک نظر ڈال کے دیکھیں سوشل میڈیا پر، عمر بن خطاب کو، شیخین کو، ابو بکر کو، عمر کو اہل بیت صحابہ کے مقابل میں پیش کیا جاتا ہے، بطور دشمن کی پیش کیا جاتا ہے۔ حسن حسین کا نوجوانان جنت کا سردار ہونا، اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، ان کے فرزند عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ غور کیجئے آپ، اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی جوانی کی حالت میں جو مسلمان وفات پایا ہوگا اس کے سردار حسن حسین ہوں گے رضی اللہ عنہما، لیکن ان سب کے اوپر ابو بکر عمر ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کہول اہل الجنت و شبابہا، سب کے سردار ہوں گے، وہ سب پر ان کی برتری ہوگی۔ کتنی معروف حدیث ہے، اس حدیث کے راوی علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ماہ محرم ہے، عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر ماہ محرم میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم ان حدیثوں کو بہت سن رہے ہیں کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ بات درست ہے، اس میں اعتراض کس کو ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث ہیں، اور بکثرت صحابہ نے ان حدیثوں کو روایت کی ہیں، لیکن مجھے جو آپ کو بات بیان کرنی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جنت کے سردار حسن حسین ہیں، خواتین جنت کے سردار فاطمہ ہیں، یہ بات آدھی صحیح ہے اور آدھی غلط ہے۔ آدھی صحیح کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ ان تینوں کا نام لے کر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نام لیے ہیں نا، مردوں میں بھی نام لیے ہیں اور خواتین میں بھی نام لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے 4 مردوں کا نام لیے ہیں اور کہا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، اور خواتین میں بھی 4 خواتین کے آپ نے نام لیے ہیں اور 4 خواتین کا نام لے کر کے کہا کہ یہ سب کے سب جنت کے سردار ہیں۔ حسن حسین کا جنتیوں کا سردار ہونا، فاطمہ کا سردار ہونا رضی اللہ عنہ اجمعین، مسلمان تو مسلمان، ہمارے ملک کے غیر مسلم پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن مزید جو اور نام ہیں، مردوں میں سے 4، عورتوں میں سے 4، کل 8 نام اللہ کے رسول نے لیے، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے لیے ہیں۔ حدیث کی بے شمار کتابیں، ان سبھی کتابوں میں ان 8 صحابہ کے نام ہیں، اور بکثرت صحابہ نے ان 8 صحابہ کے نام لیے ہیں اور کہا کہ یہ سب کے سب جنت کے سردار ہیں، اور ان کے جنت کے سردار ہونے میں اس میں بھی تفاضل ہے، اس میں بھی درجہ بندی ہے۔ ان 8 صحابہ کے نام میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے مردوں میں سے جو 4 نام ہیں، میں اس حدیث سے آغاز کروں گا جو کہ بہت ہی معروف حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو نوجوانان جنت کے سردار کہے ہیں اور کہا کہ ان کے والدین یعنی فاطمہ اور علی ان دونوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں کہا کہ تقریباً 10 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کی ہیں۔ ابو سعید الخدری، ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ، علی بن ابی طالب، عمر بن الخطاب، عبداللہ بن عمر، قرۃ بن ایاس، برا بن عازب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین، اور حذیفہ بن الیمان۔ یہ 10 کے 10 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ماجہ میں بھی ہے، اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں ہے، صحیحین میں نہیں ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حسن حسین کا نوجوانان جنت کا سردار ہونا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کی راوی ہیں،
آپ کے فرزند عبداللہ بن عمر بھی اس حدیث کے راوی ہیں. لیکن معاشرے میں آپ ایک نظر ڈال کے دیکھیں سوشل میڈیا پر, عمر بن خطاب کو, شیخین کو, ابو بکر کو, عمر کو اہل بیت صحابہ کے مقابل میں پیش کیا جاتا ہے, بطور دشمن کے پیش کیا جاتا ہے. حسن حسین کا نوجوانان جنت کا سردار ہونا اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ, ان کے فرزند عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما. غور کیجئے آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدہ شباب اہل الجنہ, نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے؟ پھر نوجوانان جنت کے سردار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سنن ترمذی کی جو معروف حدیث ہے, ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے سنن ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, دیگر احادیث کی کتابوں میں, امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے اور شیخ البانی نے بھی رحمہ اللہ. لیکن میں جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا نا, سب کے سب جوان ہی ہوں گے. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب صفت الجنت و نعیمها, اس میں ایک حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ, اور آپ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے, حسن الغریب. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنہ اہل الجنت جرد مرد کحل لا یفنا شبابهم ولا تبلا ثیابهم. اہل جنت جو ہوں گے ان کے بدن کے کسی حصے پر بال نہیں ہوں گے, داڑھی کی بھی بات داڑھی بھی نہیں ہوگی ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفنا شبابهم, ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی, بڑھاپا نہیں آئے گا ان میں, ہمیشہ جوان رہیں گے. جب ہمیشہ جوان رہیں گے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, وہ نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی جوانی کی حالت میں جو مسلمان وفات پایا ہوگا اس کے سردار حسن حسین ہوں گے رضی اللہ عنہما. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جس میں جوانی کی زندگی پوری کر کے بڑھاپے کی زندگی میں آیا ہو, ادھیڑ عمر کی عمر میں انتقال ہوا ہو, ادھیڑ عمر میں اس کا انتقال ہوا ہو, 33 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا ہو, کتنی بھی عمر میں, تو پھر ان کے سردار کون ہوں گے؟ اور حسن حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی تو تقریباً 50 اور 60 سال کی عمر میں وفات پائے, تو ان کے سردار کون ہوں گے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, بہت اہم حدیث, اور دھیان دیجیے گا اس حدیث پر. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی کئی صحابہ ہیں, علی بن ابی طالب ہیں, ابو سعید الخدری ہیں, انس بن مالک ہیں, ابو جحیفہ ہیں, اور جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. اور یہ حدیث کئی حدیث کی کتابوں میں, سنن ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں. لیکن میں جہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو مسند ہے نا, اس مسند پر ان کے جو دوسرے فرزند ہیں امام ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ان کی جو زوائد ہیں, جو مسند احمد پر زوائد جو آپ نے کام کیا ہے, تقریباً 10,000 روایت اس میں ہیں. اس حدیث سے میں آپ اس حصے سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, کون؟ دھیان دیجیے گا آپ, علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں, اور صحابہ نہیں کہہ رہے, علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فاقبل ابو بکر و عمر, وہاں سے ابو بکر عمر آئے, اور جیسے دور سے ابو بکر عمر آ رہے تھے, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ یا علی ہذان سیدہ کہول اہل الجنت و شبابہا, جنت کے کیا نوجوان, جنت کے کیا بوڑھے سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں, اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے من الاولین والآخرین, آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت جتنے بھی مسلمان, چاہے جوانی کی حالت میں وفات پائے ہوں یا بڑھاپے کی حالت میں وفات پائے ہوں, سب کے سردار ہوں گے. یہ دونوں سب کے سردار ہوں گے بعد النبیین والمرسلین, نبیوں اور رسولوں کے بعد, انبیاء علیہم السلام کے بعد, رسولوں کے بعد دنیا میں جتنے بھی مسلمان چاہے جوانی کی حالت میں وفات پائے ہوں یا بڑھاپے کی حالت میں وفات پائے ہوں, سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اس حدیث کو شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے, اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. غور طلب بات یہ ہے, آپ ہمارے اس جامعہ کو لے لیجیے, اس جامعہ میں کتنے شعبے ہیں. ہمارے پاس ایک دینی درسگاہ بھی ہے, ہمارے پاس ایک مسجد بھی ہے, خواتین کا بھی شعبہ ہے, ہمارے پاس ایک اسکول بھی ہے,
ہر ایک کا الگ الگ ذمہ دار ہے. کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے, کسی کو مسجد کا ذمہ دار بنایا گیا, کسی کو مکتبے کا ذمہ دار بنایا گیا. ہمارے پاس تعلیم کے مراحل ہیں, ہر مرحلے کا ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے, اور سب کے اوپر ایک ناظم جامعہ ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی اس دنیا میں جو جوانی کی حالت میں جو مسلمان وفات پائے ہیں, ان کے سردار تو حسنین ہوں گے, حسن حسین ان کے سردار ہوں گے. خواتین کے سردار صرف فاطمہ نہیں ہوں گے, اور بھی ہوں گے, آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ان سب کے اوپر ابو بکر عمر ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ کہول اہل الجنت و شبابہا, سب کے سردار ہوں گے, وہ سب پر ان کی برتری ہوگی. کتنی معروف حدیث ہے. اس حدیث کے راوی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اور حسنین کے بارے میں جو روایت کرتے ہیں اس کے راوی عمر بن خطاب, ان کے فضل عبداللہ بن عمر ہیں, اور بھی صحابہ ہیں. تصور کیجئے, اس کا تعلق جذبات سے نہیں, وحی کی روشنی میں فضائل بتائے جا سکتے ہیں. فضائل کا تعلق نص سے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے. کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہو اسی کو لینا چاہیے. غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ ہوں گے, چاہے اس دنیا میں وہ جوانی کی حالت میں وفات پائے ہوں, اور کحول کہتے ہیں تقریباً 31 سال سے لے کر کے 30 پر 1 سال سے, یا 30 پر 3 سال سے آگے جتنی بھی عمر رہی ہو, 40 سال 50 سال تک, اس عمر میں جتنے بھی مسلمان وفات پائے ہوں, سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے. اور ان میں سے جو جوانی کی حالت میں جنہوں نے وفات پائی, اس ایک شعبے کے ذمہ دار سردار ہوں گے حسن حسین رضی اللہ عنہما.